you very much for coming. We just want to take a short time. आप सबको अपडेट करना चाह रहे हैं, एमडी कैट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट्स आर आउट. Total number 125,663 had registered. 121,621 sat the exam. 67,924, 55.85% have passed, getting more than 60%. یہ وہ بچے ہیں اب جو کہ کوالیفائی کر گئے ہیں ٹو گیٹ ایڈمیشن کسی بھی میڈیکل یا ڈینٹل کالج میں پاکستان میں، انکلوڈنگ پرائیویٹ، پبلک، آل کیٹیگریز. ان کے علاوہ کوئی بچہ میڈیکل کالج میں نہیں ایڈمٹ ہو سکے گا. ایز یو آر اویئر دیر واز اے سلائٹ ایشو. رزلٹ ہم نے 16 تاریخ کو ریلیز کیا. اس کے بعد ہم نے وہ رزلٹ آف لائن کر دیا، اس کی ری ویریفیکیشن کروائی اینڈ دین اٹ واز براٹ بیک آن لائن یسٹرڈے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وائی وی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. رزلٹ اب کرنے کے بعد ود ان اباؤٹ 8-10 آورس ہمارے پاس کمپلینٹس آ گئیں کوئی تقریباً 300 کے قریب، جس میں بچوں نے کہا کہ جی ہم ایبسنٹ مارک ہو رہے ہیں رزلٹ میں، مگر ہم بیٹھے تھے ایگزام میں تو ہمارا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا اس سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تقریباً کوئی 40 کے قریب کمپلینٹس آ گئیں بچوں کی کہ جی میرا رول نمبر صحیح ہے بٹ نام میرا صحیح نہیں آ رہا اس کے ساتھ. سو وی امیڈیٹلی ڈیسائیڈڈ کہ دا بیسٹ تھنگ از ڈاؤن کریں اس کو، آف لائن کریں اینڈ اس کو ہم سے ری ویریفائی کر دیں. جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے فار دا فرسٹ ٹائم دس از اے کمپلیٹلی کمپیوٹر جنریٹڈ سسٹم تھا. یہ آپ کا جو پیپر تھا او سی آر مشین پہ چیک ہوا، اسی سے کاؤنٹنگ ہوئی، اسکورنگ ہوئی اینڈ تھرو دا کمپیوٹر سسٹم سارا کا سارا رزلٹ بن گیا. وین وی ری ویریفائڈ بیکاز بات سامنے تھی کہ بچے ایبسنٹ آ رہا تھا، رزلٹ میں ایبسنٹ بالکل لکھا تھا مگر وہ بچے ایگزام میں بیٹھے تھے، تو اس کو ہمیں فزیکلی اب آف لائن کر کے فزیکلی ویریفائی کرنا پڑا. سمجھ آ گئی اس میں ایرر کیا تھا. کمپیوٹر سسٹمز ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی ہر چیز نہیں سوچی جا سکتی، وہ کمپیوٹر سسٹم کا ایک پرابلم آیا. اسینشلی ہوا بڑا سمپل، یہ ٹوٹل اپروکسیمیٹلی 650 کیسز تھے. آؤٹ آف 1,21,000 میں سے یہ 600 کیسز تھے. یہ وہ بچے تھے جنہوں نے اب جو اپنی آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر رول نمبر غلط لکھ دیا. سو میرا رول نمبر 123 تھا، ایک بچے کا رول نمبر 124 تھا، میں نے 123 لکھا، اس بچے نے بھی غلطی سے اپنی آنسر شیٹ پہ 123 لکھ دیا. کمپیوٹر نے جب پیپر چیک کیے، اس نے 2 پیپر چیک کیے، دونوں کو سکور کیا مگر دونوں کا رول نمبر 123 تھا. اس نے جو میچ کیا اپنے سسٹم میں کہ 123 کا نام کیا تھا رجسٹریشن میں، اس نے اس کا رزلٹ اناؤنس کر دیا. جو دوسرے بچے کا غلط رزلٹ آ گیا وہ اس نے سائڈ پر رکھا، اور 124 کا کیونکہ اب اس کے پاس رزلٹ نہیں آ رہا تھا اس نے ایبسنٹ کر دیا. یہ کمپیوٹر نے کیا. سو ہمیں جا کے ہم نے بالکل وہ سارے بچوں کے رزلٹس نکالے واپس، ہم نے ان کے ایڈمٹ کارڈز نکالے، ان کی رجسٹریشن نکالی، میچ کیا اینڈ دین دا ریزلٹس ور پٹ بیک اپ. اس کے علاوہ تقریباً کچھ کیسز ہمارے پاس تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے نام کا فرق آ رہا ہے. وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون بٹ ہوتا ہے امتحانوں میں، اور آئی تھنک 1,21,000 میں سے اگر 100-150 بچہ یہ کرتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کا جو رجسٹریشن ہوئی تو رجسٹریشن CNIC کے حساب سے ہوتی ہے. CNIC کے حساب سے نام تھا محمد علی رضا سے میں، بٹ جب میں نے اپنی وہ آنسر شیٹ پہ لکھا تو میں نے علی رضا لکھ دیا. کمپیوٹر امیڈیٹلی اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میچ نہیں کر رہے. تو انہوں نے کمپیوٹر نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو آپشن یہ دی تھی، کمپیوٹر میں ڈالا ہوا تھا سسٹم ہے کہ بھائی جو بھی بابل شیٹ کے اوپر یعنی آنسر شیٹ کے اوپر آئے گا وہ اس نے پروڈیوس کرنا ہے. اس نے وہ پروڈیوس کر دیا، میچ ان میچ ہو گیا نام. وہ بھی ہم نے سسٹم ٹھیک کر دیا. وہ تقریباً 150 کے قریب کیسز تھے. ان بچوں کی بھی کمپلینٹس ہیو بین ریکٹیفائڈ. اس پروسیس میں ہمارے پاس کچھ اور کمپلینٹس آئیں. کچھ بچوں نے ہمیں کہا کہ جی وہ ہمیں 14 نمبر نہیں ملے. کچھ نے کہا کہ جی وہ پتہ نہیں ہمارا ڈی پیپر تھا، ہمارا بی پیپر تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ بھی ہم نے کہا جی وہ بھی ہم چیک کر دیتے. تو اس لیے اصل میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہم نے لگایا، 36 گھنٹے اپروکسیمیٹلی ہمیں لگے. ہم نے پوری ری ویریفیکیشن کی.
ٹھیک ہے. تو وہ پورے امتحان کی ہم نے ایکچولی ری ویریفیکیشن بھی کر ڈالی ہے, اینڈ وی کین کانفیڈنٹلی ناؤ اسٹیٹ کہ امتحان از ناؤ ایکسلنٹ رزلٹ, ایگزیکٹ رزلٹ ہے. وی آر ہیپی ٹو ہیو اینی بڈی ہیو اٹ ریکاؤنٹڈ. بیسک ایشو یہ ہے کہ بچوں کو 2-3 کنفیوژنز ہیں وہ میں دور کر دوں. سب سے پہلے ہمارے بہت سارے بچوں نے کہا کہ جی ہم نے خود ہی پیپر اپنا چیک کیا ہے, جو ان کے پاس پیپر تھا نہیں بٹ ہم نے چیک کیا ہے اور ہم نے رزلٹ نکالا. یہ ہمیں ملے, یہ اکیڈمیز نے عجیب و غریب اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی سو کالڈ ڈاکیومنٹس پبلش کر دیے ہیں اور ان بچوں کو بھیج دیے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں یہ کیز ہے. یہ بالکل غلط کام ہے, یہ اللیگل کام ہے اور یہ فراڈ ہے ان بچوں کے ساتھ. یہ اکیڈمیاں ہیں, یہ وہ اکیڈمیاں ہیں جو ان بچوں سے پیسے لیتی ہیں پہلے ان کو پڑھانے کے لیے, اس کے بعد ان کو یہ کیز بنا کے دے دیتی ہیں اور ان بچوں کو بیچاروں کو پریشر میں ڈال رہی ہیں. یہ بچے اس طرح کی کیز استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نمبر تو 180 ہونے چاہیے تھے, رزلٹ میں آ رہا ہے 160 ہونے چاہیے تھے. جو پیپر دیا ہے وہ ایگزیکٹلی چیک ہوا ہے. وہ ہم نے اس کی وجہ سے ایک اور کام کیا ہے, ہم نے فارم لگا دیا ہے. 6000 ہمارے پاس یا 5000 اپلیکیشنز آ بھی گئی ہیں ایک دن میں, 10,000 ہو گئی ہیں, اب 10,000 ہو گئی. ہم نے کھلی چھٹی دے دی ہر بچے کو کہ جی جو مرضی بچہ اپنا امتحان کا پیپر ریکاؤنٹ کرانا چاہتا ہے فری آف کاسٹ کر دیتے ہیں. میری طرف سے 1,21,000 چیک کروانا چاہتا ہے کروا لے. دیٹ از ہاؤ کانفیڈنٹ وی آر. 1,21,000 چیک کروانا چاہتا ہے آ کے ریکاؤنٹ کروا لے, فری میں کر رہے ہیں. یہ بھی ہم ایشورٹی دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے دے رہے, صرف اس کی وجہ سے دے رہے کہ آج کے بعد یہ اکیڈمیز اور یہ لوگ جو زیادتیاں کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ یہ بند کریں. ان بچوں کو غلط فہمیوں میں مت ڈالیں. امتحان ہے, دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایم سی کیو کے پیپر کو اس طرح سے کھولا جاتا ہے, بٹ ہم کر رہے ہیں یہ تاکہ یہ کلچر ختم ہو جائے فیوچر کے لیے. اور ان بچوں کو اپنے امتحان پہ اپنا حوصلہ ہونا چاہیے. ہم نے پیپر دیا, جو بھی رزلٹ ہے وہ صحیح ہے, سمپل بات یہ. دوسری چیز, اس کے علاوہ بچوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں 14 نمبر نہیں دیے. میں 14 نمبر بھی ایکسپلین کرتا ہوں کیا تھا. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں. جب بھی آپ ایم سی کیو کا امتحان دیتے ہیں اس کے بعد ایک پوسٹ ایگزام انالیسس ہوتا ہے. جب پیپرز چیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک انالیسس ہوتا ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, بہت مختلف انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ایمبیگوٹی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ڈفرینشیل ایکوینٹس ہوتے ہیں. کوئی سوال ہے 90% بچوں نے غلط جواب دے دیا, سوال ٹھیک ہے, 90% بچوں نے غلط دے دیا. وہ سوال فوری نکالا جاتا ہے, کمیٹی بیٹھتی ہے, اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ سوال فارمیٹ کس طرح ہوا ہے, کیا یہ جس طرح سے لکھا گیا تھا کیا اس میں کوئی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے, کوئی ایمبیگوٹی آ گئی ہے جس کی وجہ سے 90% بچے غلط کر گئے. وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر کمیٹی یہ فیل کرتی ہے ایکسپرٹس کی کہ ہاں اس کے اندر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال ہو گئے کہ ایمبیگوس ہو گیا, وہ کوشچن نکال دیا جاتا ہے. آج تک آپ نے جتنے امتحان دیکھے ہوں گے کسی نے آپ کو کھل کے ایگزامننگ باڈی نے نہیں بتایا کہ پوسٹ ایگزام انالیسس میں کیا کیا گیا. ہم نے وہ بھی آپ کو کھول دیا. 14 سوال ہمیں ملے 29 نومبر کے امتحان میں, جس کو بیسڈ آن جو جوابات دیے تھے بچوں نے وہ ایمبیگوس کیٹیگری یا ڈسکریمنیٹری کیٹیگری میں آئے, ان کو ہم نے نکال دیا. نکالنے کے بعد ہر بچے کو وہ 14 نمبر دے دیے گئے, کوئی گریس مارکس نہیں دیے گئے. یہ کنفیوژن ہے, بچے سمجھ رہے ہیں گریس مارکس دیے جا رہے ہیں, گریس مارکس نہیں دیے گئے. سب بچوں کو کیونکہ ایک ہی لیول پہ لانا تھا, سارے 14 سوالوں کے 14 نمبر ہر بچے کو دے دیے گئے. یہ کیا گیا. ایک 13 کا جو امتحان ہوا اس کا بھی پوسٹ ایگزام انالیسس ہوا ہے, اس میں 7 سوال ہیں جو نکالے گئے, سب بچوں کو 7 نمبر دے دیے گئے. سو ایوری بڈی از آن دا سیم لیول, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دوسرا کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے, اور یہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ اگین یہ اکیڈمیز وغیرہ کر رہی ہیں کہ جی وہ میرا پیپر ڈی تھا, میرا پیپر سی تھا. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو پیپر سوال 200 کے 200 وہی تھے, مگر ایک ایگزامینیشن ہال میں 4 مختلف پیپرز بنائے گئے تھے, سوال مکس کیے جاتے ہیں, اسی آرڈر میں نہیں چلتے ہیں. تو میرے پاس ایک فارم کا ہوتا ہے, ان کے پاس ایک اور ہوگا, ان کے پاس, تاکہ چیٹنگ نہ ہو سکے. میں اپنا پیپر اگر کسی کو دکھاؤں گا اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کس نمبر کا جواب وہ دے رہا ہے. دیٹس کالڈ ABCD. 200 کے 200 سوال وہی ہیں, صرف نمبر آگے پیچھے کیے جاتے ہیں. سو دیر از نو ایشو وہاں پہ کہ کوئی اس میں بھی پرابلم آئی ہے. وی ناؤ چیک دی ایگزامینیشن, دیٹ از ڈن. MD-CAT از آؤٹ, دا ریزلٹس آر آؤٹ. ہم نے ساری پروونشل گورنمنٹس کو اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کو ریزلٹس بھیج دیے.
کیونکہ ان کی پبلک ایڈمیشنز ہونی ہے. ناؤ دے کین یوز اٹ فار دا پبلک ایڈمیشنز. ہم نے نمس کو بھی دے دیا ہے, ہم نے آغا خان کو بھی بھیج دیا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کا بھی ایم ڈی کیٹ کی بیسس پہ ایڈمیشنز کرائیں گے. بقیہ جتنے پرائیویٹ کالجز ہیں ان کا سینٹرل ایڈمیشن پورٹل انشاءاللہ کل کھل جائے گا. سو چلڈرن کین اسٹارٹ اپلائنگ فار پرائیویٹ کالجز ایز ویل. یہ ایڈمیشن پروسیس چلے گا 14 تاریخ تک. پبلک سارے کالجز کو اپنی ایڈمیشنز کمپلیٹ کرنی ہے. جیسی وہ کریں گے 15 سے انشاءاللہ پرائیویٹ کالجز کی میرٹس کھل جائیں گی. وہ اپنی ایڈمیشنز ان کو کلوز کرنی ہے, ان کے پاس بھی 2 ہفتے ہوں گے تاکہ یہ فیبری میں دی ایڈمیشنز آر کمپلیٹڈ اور اس کے بعد ہم لوگ آگے چل سکیں. سمپل ایک کنسرن تھا کہ ایم ڈی کیٹ کا جو یہ ہے پیپر بہت مشکل ہے یا آسان ہے, وہ تو ایک بات سامنے آ گئی. 67,924 have passed in Pakistan. So that's a very high number. That's more than 55%. So یہ تو ایشو آئی تھنک از ناؤ بین پٹ ٹو بیڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے 18,500 ٹوٹل میڈیکل ڈینٹل سیٹس ہیں پاکستان میں. 67,900 بچے پاس ہوئے. اس کا مطلب ہے کمپٹیشن لیول پر سیٹ اس وقت دیر از مور دین 3 اسٹوڈنٹس فائٹنگ فار 1 seat. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ وی وانٹیڈ, کمپٹیشن, بٹ کمپٹیشن ایٹ دا بیسٹ کوالٹی لیولس. ایک اور انالیسس ہم لوگ کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم لوگ 2-3 دن کے بعد پبلک کر دیں گے, آپ لوگوں کو بھی دے دیں گے. وی آر ڈوئنگ اے پراپر انالیسس آف پروونشل وائز آلسو اینڈ ریجنل وائز, تاکہ یہ بھی لوگوں کو نظر آ جائے کہ ہر پروونس نے کیا کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے, ان کے بچوں نے کس طرح سے کیا ہے. کیونکہ آپ یہ خیال رکھیں نیشنل لیول کے اوپر دس از دی اونلی ایگزام ایٹ نیشنل لیول رائٹ آفٹر سیکنڈری اسکول. تو یہ آپ کو ایک اندازہ دے دیتا ہے کہ سیکنڈری ایجوکیشن آپ کی ہر جگہ پہ کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, گلگت بلتستان ماشاء اللہ واز the biggest surprise for me. Over 70% passed. That's a very, very high margin. For Gilgit Baltistan, you know, that's what we need to see. AJK again, very high pass percentages. So وہ ہم اس کی اسٹڈی کر کے آپ سب کے حوالے کر دیں گے. اس کے علاوہ آخری چیز جو ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ بفور آئی گو فردر جسٹ لائک ٹو انٹروڈیوس اینڈ بفور آئی انٹروڈیوس آلسو تھینک ہماری جو ٹیم تھی اس میں انوالو تھی. ممبر جو ہمارے ایگزامینیشنز ہیں ڈاکٹر قاضی صاحب, ہی جوائنڈ اس, ممبر آئی ٹی رضا شاہ صاحب, اینڈ آر ایگزیکٹو ممبر اینڈ آلسو ممبر ایجوکیشن موین علی صاحب. آئی آلسو لائک ٹو تھینک کہ نمس کے وائس چانسلر صاحب اور پرو وائس چانسلر ہو ہیلپڈ اس امینسلی بیکاز دے ور پارٹ آف آر ٹیم. اینڈ یہ ان سب کی وجہ سے یہ ایگزام ہوا جس طرح سے ہوا ہے ماشاء اللہ, اینڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اینڈ دا ریزلٹس آر آؤٹ. سو دیز آر دا ٹیمس ناؤ ورکنگ. ہم لوگ مور اور لیس سب آج کے بعد ڈیفالٹ میں بیٹھے ہیں یہاں پہ, مگر بیسک چیز یہ ہے جی کہ گوئنگ فارورڈ دا کی ایشو ناؤ از گوئنگ ٹو بی کہ اس ایم ڈی کیٹ سے ہم نے سیکھنا ہے. اینڈ ون تھنگ دا کاؤنسل ایز اے کاؤنسل وی ہیو آلریڈی ایڈوائز دی ایکیڈیمک بورڈ, کیونکہ اسٹرکچر انہوں نے بنانا ہے انشاءاللہ اگلے سال کے ایم ڈی کیٹ کا. لوکنگ ایٹ دا ریزلٹس وی ہیو سین وی ہیو ایڈوائز دیم کہ جی اگلے سال سے وی وڈ لائک این ایم ڈی کیٹ وچ از آن لائن اینڈ انٹرنیشنلی اویلیبل. And it should be a proper assessment based program rather than just FAC curriculums. ہمیں میڈیکل اسکول میں وہ بچے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے لانے ہیں جو کہ میڈیکل پروگرام سروائیو کر سکیں, جن کو شوق بھی ہو اور ایپٹیٹیوڈ بھی ہو. اٹس ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ پروگرامس ٹو گیٹ تھرو انڈر گریجویٹ لیول. سو ان شاء اللہ اس کو وی ول یوز ایز دا بیس ٹو ڈیولپ دا فیوچر ایم ڈی کیٹس, اینڈ دیٹ ہوپ فلی ول بی آن لائن. سو 1,25,000 چھوڑیے, میری طرف سے 2.5 بچے انشاءاللہ آ کے ایم ڈی کیٹ اٹیمپٹ کریں. اٹس اے ریزلٹ فار اے چائلڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں جاؤں میڈیکل اسکول یا نہ جاؤں, وہ بھی ایک ضروری ہے اسیسمنٹ کرنا. تو یہ ہے جی. اینڈ اس کے علاوہ جسٹ ٹو لیٹ یو نو بیکاز اٹ واز اے نیشنل لیول ایگزام, ایک ہم نے کیا ہے انشاءاللہ وہ منڈے کو وی ول بی اناؤنسنگ دا ٹاپ اسٹوڈنٹ, دا اسٹوڈنٹس ہو ٹاپڈ دی ایم ڈی کیٹ. آئی ایم ناٹ گیونگ دا نیمس ٹوڈے, but to my understanding there are 3 joint who topped, correct? 3 bache who jointly topped. So they will be presented to the public inshallah next week, and they will be recognized for what their achievements also. ٹھیک ہے جی. آپ نے جس طرح بھی بتایا کی تھی اور اس میں ہم نے یہ خدشات کا اظہار کیا تھا کہ نمس کا لاسٹ ٹائم جو ایکسپیرینس کا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں تھا, اس کے باوجود آپ نے یقین دہانی کرائی نہیں جی 100% رزلٹ ٹھیک ہوگا. 1,21,621 بچوں میں سے 600 کچھ بچوں سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ نارمل بات ہے,
یہ کوئی اتنی ہائی پرسنٹیج نہیں ہے, بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے. اور یہ آپ پریزمپٹیو بات کر رہے ہیں کہ جی جو 12 سال سے کر سکتا ہے وہ غلط نہیں کر سکتا. انسان ہے, آپ بھی غلطی کرتے ہیں, میں بھی غلطی کرتا ہوں, تو بچہ بھی غلطی کر سکتا ہے. ایسی کوئی اس میں ہونی بات نہیں. اٹس بین چیکڈ. یہی وجہ تھی, کمپیوٹر جنریٹڈ تھا, اس کا نہ نم سے کوئی تعلق ہے نہ NTS سے کوئی تعلق ہے. نیکسٹ سر احمد بشار ڈیلی دا نیشن سے سر ایک تو سر آپ نے یہ 600 کیسز آپ نے بتایا کہ جن کا رول نمبر میں مسئلہ آیا تھا, اور پھر 150 دوسرے کیسز بھی بتایا جن کے نام پہ تھا. اپیرنٹلی سر یہ لگ رہا ہے کہ کیسی مسٹیک ساری کی ساری ہوئی اسٹوڈنٹس کے پارٹ پہ ہے. تو اسٹوڈنٹس تو اس وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب کیا پتا کہ یہ کنفیوژن ہمارے پارٹ پہ ہے یا آپ کے پارٹ پہ ہے. آپ نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا کہ ان کی پارٹ پہ تھی اور اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ دوسری بات یہ کہ 10,000 اپلیکیشن سر آ چکی ہیں ری چیکنگ کے لیے. اب آپ اس کو اناؤنس کریں گے اور ایڈمیشن اسٹارٹ ہوں گے, یہ 10,000 لوگ یہ کیسے سیٹسفائی ہوں گے آپ کے ری چیکنگ کے؟ ری چیکنگ نہیں, ری کاؤنٹنگ. MCQ کا امتحان ری کاؤنٹ ہوتا ہے, اسکور ہوتا ہے. ری چیکنگ ہوتا ہے پروز کا امتحان. اوکے سر, آپ ری کاؤنٹ کریں گے تو ان کو آپ پہلے اناؤنس کیے ہوئے رزلٹ پہ جب خدشات ہیں تو ری کاؤنٹنگ پہ وہ کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ؟ نہیں, میری بات سنیے. 10,000 اپلیکیشن از اے بگ نمبر. نو ناٹ اے پرابلم. میں کہہ رہا ہوں آپ کو 1,21,000 ریکاؤنٹ کروانا چاہتے ہیں, میں کروا دوں گا, ٹھیک ہے نا. دس از کالڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ دس از کالڈ کانفیڈنس. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے, ایک بچہ ہے, اس نے امتحان دیا ہے, جس بچے کے 195 آئے ہوں گے وہ تو نہیں ریکاؤنٹ کروا رہا نا, وہ تو نہیں کروائے گا. ہی از کانفیڈنٹ, ہی از رائٹ. ایک بچے نے وہی پیپر دیا ہے, اس کے 100 مارکس, بیکاز اس کے 100 مارکس ہیں, اس کو یہ دیکھیں نارمل بات ہے, ہم سب انسان ہیں, ہم بھی کر چکے ہیں, ہم بھی امتحان دے چکے ہیں. جب آپ اچھا نہیں کرتے امتحان میں تو یو ہیو ٹو بلیم somebody else. ٹھیک ہے, پیپر وہی ہے, سب بچوں نے دیا ہے. اگر 67,000 children have got more than 60%, some haven't, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر بچہ پاس ہوگا اور ہر بچہ 90% لے گا. آ کے چیک کروا لیں اگر ان کو شک ہے. مگر سوالات تو وہی ہیں, جوابات بھی وہی ہیں. جو بقیہ نے دیے ہیں, جس نے 195 لیے ہیں, اس نے بھی وہی سوالات کے جواب دیے ہیں اور اس کو 195 ملے. تو اگر آپ کو 100 ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ کی طرف سے کوتاہی ہے. بھائی امتحانوں میں ہوتا ہے, کون سا امتحان ہے دنیا میں کہ سب لوگ 90% لیتے ہیں؟ یہ کون سی انہونی بات ہے؟ کنسرن کیا ان کو ہونا چاہیے, صرف سمپل کہ ان کی اسکورنگ بھی غلط ہو گئی ہے, ریکاؤنٹ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایشو ہوتا ہے. سر آپ ایکسپلین کریں ساری چیزیں, بڑی بریفلی آپ نے بتائی, ہر چیز آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے. میڈیا کے لیے بھی ایسا بندہ رکھیں جس کو پتہ ہو, چیزیں ہوں, جو آپ کی طرح ایکسپلین کرے, ہمیں بھی پتہ چلے, نالج ہو. سر میں آ جاتا ہوں, آپ حکم دیجیے, میں آپ تو لیکن کم از کم ترجمان ہے, کوئی ایسا بندہ ایکٹیو ہو جو ہمیں جی موجود ہے. سرمد صاحب موجود ہیں, آپ کے سب کے پاس ان کا نمبر ہے ہمارے دفتر. تو 2 دن بعد رپلائی کرتے ہیں جب ہمیں لیکن ان کا جواب نہیں آتا. وہ اچھا یہ دیکھیے, ابھی MD کیٹ کا معاملہ ہے, وہ آپ مجھے بتائیں. جی باقی ہم بات ہم اگر مثال کے طور پہ کویسچن کریں تو کس سے کریں جس کے پاس رسپانس ہی نہ ہو. ویل سیٹ آپ نے اٹ 2 دن بعد پریس کانفرنس کی, ہم پچھلے 2 دن سے ٹرائی کر رہے ہیں. سرمد صاحب تو گریڈ 22 کے آفیسر ہیں, وہ تو جواب نہیں دیتے. گریڈ 22 کے افسر نہیں ہیں. نہیں افسر ہے نا جی, وہ نہیں جواب دیتے نا. اچھا دیکھیے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. آپ رپورٹ کر دیں, وی ول ڈو. کر دیں. آپ کے پاس میرا, دیکھیے آپ سب کے پاس میرا نمبر ہے. نمبر بزی ہوتا ہے, پرسوں میں نے کال کیا, آپ نے نمبر بزی کر دیا. آپ کے میرے پاس 500 کالیں آ رہی تھی, میرے پاس 500 کالیں آ رہی تھی, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پازیٹیو چیز ہے, کوئی ایسی ہم تنقید نہیں کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے ہمیں بریفلی ایکسپلین کیا, بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ کم از کم ایسا بندہ ہو جو ہمیں ایکسپلین کر سکے. انشاءاللہ آپ کے لیے پورا میڈیا سینٹر بھی بن رہا ہے, تھوڑا سے اٹس ایکچولی بینگ بلڈ فار یو, آپ دیکھ لیجیے گا. سرکاری خرچہ نہیں. پہلی بات آپ کو بتا دوں, یہ سرکار نہیں ہے, یہاں پہ کوئی پیسہ سرکار کا نہیں لگتا ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ میں سرکاری خرچے نہیں کر رہا ہوں. یہ دیکھیے وقت بدل گیا, ابھی تھوڑا سے آپ لوگ بھی اگر آئیں گے لیول پلینگ فیلڈ پہ آپ بات کریں گے, میں خوشی سے آپ کو بتاؤں گا, ہر چیز بتاؤں گا. سر آپ کچھ بچوں نے ظاہر ہے ہمیں بھی کچھ شکایات بھیجی ہیں, ضرور بتائیے. ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کافی جی مجھے لگ رہی تھی, چونکہ آپ نے کہا کہ کچھ ٹیکنیکل ایرر ہو سکتے ہیں. تو ایک بچے نے یہ لکھا کہ MD کیٹ امتحانات اور رزلٹس پروسیس کے دوران PMC کے کچھ افسران کروڑ پتی ہو گئے. آگے انہوں نے وجہ لکھی ہے, PMC کے کئی افسران نے اسٹوڈنٹ سے لاکھوں روپے لیے اس ٹیکنیکل ایرر کے دوران, اور نالائق قسم کے اسٹوڈنٹس کو مارکس دے کر پاس کیا گیا. اس پر ایک تو آپ کا موقف میں جاننا چاہتا ہوں. سراسر جھوٹ. اور سر دوسرا یہ آگے کہ کتنا آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ریزلٹس یا سارا یہ پروسیس تھا یہ کتنا شفاف تھا؟ 100%. اور کچھ اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مارکس دیے گئے اور 7 مارکس دیے گئے. یہ آسان لفظوں میں سمجھا دیں, جیسے آپ نے کہا, میں نے ابھی سمجھایا سر, جیسے آپ نے کہا کہ یہ گریس مارکس نہیں ہے. یہ گریس مارکس نہیں ہے. کچھ 14 سوال تھے, 7 سوال تھے,
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایک کو پرچہ ہے، دیے گئے، ان کو 700 ایک پرچہ ہے اس میں 200 سوال اس کو دیے ہی نہیں. ہیں. ایک پرچہ، یہ دیکھیے میری بات سنیے، یہ جتنی ایلیگیشنز ہیں نا اس ملک میں ہمارا پرابلم ایک بن گیا ہے. ایلیگیشن لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے انگلی اٹھا کے کہنا وہ چور ہے، اس نے پیسے لیے، اس نے یہ کیا، کوئی ایویڈنس نہیں، بس ایلیگیشن لگا دی. ہم تو یہاں کھڑے ہو کے دوسری بات کر رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں جو ہم نے کیا کھلا ہے، آئیے چیک کر لیجئے، بتائیے. دیکھیے جس آدمی نے گڑبڑ کی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کھولتا نہیں ہے. میں تو اسی لیے ریکاؤنٹنگ کھول دی ہے، اور اس ریکاؤنٹنگ کا تو پہلے 1000 روپے فیس تھی، وہ بھی ہم نے زیرو کر دی ہے کہ آؤ چیک کر لو، کاسٹ تو ہم بیئر کریں گے. یہ کرتے ہیں، اگر کوئی شک ہوتا ہے اس پیپر میں تو کرتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ سب کروڑ پتی یہ اخبار کی زینت آپ بنا سکتے ہیں، یہ سچی بات نہیں، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ. 100% کانفیڈنس ہے آن دس پیپر اینڈ دا ریزلٹ. آگے 14 مارکس 7 مارکس بڑا سمپل ہے، سمپل کامن سینس سمجھ سے لیجیے. 200 سوال ہیں، 200 سوال کا پیپر ہے، اس میں سے 14 سوال ایسے جو ہم نے خود آفٹر آر ایگزامینیشن انالیسس، اور بائی دی وے یہ ہر امتحان میں ہوتا ہے انالیسس. فرق پتہ ہے کیا ہے؟ پہلے بہت ساری ایگزامینیشن باڈیز ہیں جو آپ کو بتاتی نہیں، جو آپ کو پوسٹ ایگزامینیشن انالیسس ڈسکلوز ہی نہیں کرتے، وہ صرف رزلٹ دیتے ہیں. یہ سوال آپ کبھی اٹھائیں گے نہیں کسی اور کے ساتھ، یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ ٹرانسپیرنسی فالو کر رہے ہیں. ورنہ ہم بھی کر سکتے تھے، ایگزامینیشن باڈی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں بتائیں گے، رزلٹ آگے بات ختم، گھر جائیے. نہیں کیا نا، کھول دیا. کھولا کیوں ہے؟ آئیے تنقید کریے مگر فیکٹس پہ رہ کے. یہ ہوا میں نہ اسٹیٹمنٹس دیں، ہوا کی اسٹیٹمنٹس ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے، 200 سوال تھے، 14 سوال ہم نے خود نکالے. جب ہم نے 14 سوال نکال دیے تو اس کا مطلب ہے بچوں نے سکور کیا 186 نمبر میں سے. درست، 186 نمبر میں سے بھی میں یہ کر سکتا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کے جو 186 نمبر سے نمبر آئیں گے دیٹ از یور پرسنٹیج. اچھا اب اس کی اگر آپ کو پرسنٹیج بنانی پڑی تو میں آپ کو سمپل میتھمیٹکس بتا دیتا ہوں. 5 اشاریہ یعنی 5 ڈیسیمل نمبرز تک کا نمبر بن جائے گا. ان بچوں کا آگے میرٹ بننا ہے. جب آپ 5 اشاریہ ڈیسیمل نمبر بنانے شروع کر دیں گے میرٹ بہت کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے اپنی بیسٹ پریکٹسز کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ یا وہ آپ سوال گھٹا دیے ہیں تو وہ نمبر غائب کر دیں اور اس کو پروپورشنلی کر دیں مارکنگ، یا جتنے سوال نکالیں اتنے نمبر ہر بچے کو دے دیں، یعنی کہ ہر بچے کا سوال کا جواب صحیح ہے. آپ سمجھ؟ سو 14 نمبر دے دیں گے. سو ایوری چائلڈ اسٹارٹس وتھ 14 مارکس. 14 مارکس سے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور باقی آپ نے 186 پیپر کے سوالات اس کے مارک ہو جاتے ہیں، اس میں سے جو نمبر آ گئے بات ختم. یہ گریس مارکس نہیں ہے، دس از انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. کوئی اس میں وہ ہم نے کوئی نئی ایجاد نہیں کی. آپ نے اسٹوڈنٹس کے میرٹ کے ایک حوالے سے اب آپ کے 2 سوال سر آپ نے کرگیزستان کی یونیورسٹی کو بلیک جی کس کو؟ کرگیزستان کی جو یونیورسٹی انہوں نے بلیک لسٹ کافی ساریوں کو اس پہ انشاءاللہ ویسے ایک اور پریس کانفرنس کر کے میں آپ کو اس کے ڈاکومنٹس بھی دے دوں گا. جو پہلے سے وہاں زیر تعلیم ان کا کیا بنے گا؟ ابھی کاؤنسل کے ایجنڈا میں وہ ہے، نیکسٹ ویک کاؤنسل میٹنگ از ٹیکنگ دیٹ اپ. جیو ٹی وی سے سر ادھر شراز جیو ٹی وی سے جی شراز سر آپ نے خود اپنے منہ سے جو آزاد کشمیر اور جی بی کے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کی، اور پچھلے رمضان کے اندر کچھ لوگوں نے اے جے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے آر ایم پی کے لیے اپلائی کیا تھا اور آج تک وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہاں پہ آ رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ان کو پرمنٹ. بتائیے نمبر، بتائیے نام، بتائیے نمبر بتا دیجیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں رجسٹریشن نمبر ہے 5295. اس وقت ہم لوگ اوور 1000 لائسنسز ڈیلی نکل رہے ہیں. سر پچھلے رمضان میں میری عرض سن لیجئے، پچھلے رمضان کا جب آپ نے ذکر کیا تو آپ خود سوچ لیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو رمضان میں نہیں تھا نا. میں آپ کو سر یاد یعنی میں نہیں بلیم کر رہا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اکتوبر میں ہم لوگ آئے ہیں. وی ہیڈ تھاؤزنڈس آف پینڈنگ فائلز پینڈنگ، وہ نکالی ہیں. بہت ساروں میں کچھ چیزیں مسنگ تھیں، ان کو بھی ہم نے ویریفائی کروا کے کر دیا ہے. کچھ اگر رہ گئے ہیں آپ نمبر لکھوا دیجئے. آئی ول ہیو اٹ چیک ٹوڈے اینڈ یو ول نو ٹوڈے. 5295 اے جے کے آپ سے لے لیتا ہوں سید قمر علی رضاکر. علم بھی آپ کو ویریفائی ہو جائے گا. میرٹ کے حوالے سے کہا کہ میرٹ بہت میرٹ. ٹف ہوگا، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو میرٹ پہ اسٹوڈنٹ جائیں گے وہاں انہوں نے 20% مارکس اپنے انٹرویو کے رکھ دیے، تو وہاں میرٹ کیا کرے گا؟ وہاں تو کافی ساری چیزیں پہلے بھی دیکھا گیا پرائیویٹ سیکٹر میں، آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جب اگر وہ انہوں نے اپنے علیحدہ سے فنڈنگ رکھ دی اور وہاں سے ان کو مارکس مل گئے انٹرویو کے، تو جو میرٹ والا بچہ ہے وہ کہاں جائے؟ میں نے پچھلے دیکھیے پہلی بات میں نے پچھلے میرے خیال میں ایک ہفتے میں
کچھ نہیں تو تقریباً 2000 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھے خود میسج کیا ہے یہ وغیرہ، اور میں نے ان سے باقاعدہ بات کی اور جواب بھی دیا اور یہی سوال کا جواب دیا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ کہ بچوں کو سمجھ آ گئی. دیکھیے پرائیویٹ ایجوکیشن دنیا بھر میں پرائیویٹ ایجوکیشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی پرائیویٹ ایجوکیشن ہے. آپ جا کے لمس کو یا آئی بی اے کو یا پرائیویٹ کالجز کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو. انہوں نے کرنا ہے بٹ ذمہ داری بھی ان پہ ڈالیں، جواب دہ بھی اب وہ ہیں. بچوں مجھ سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ پہلا انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہم بات سمجھ گئے ہیں، آپ نے فکس فی کروا دی ہے، ڈکلیئر کروا دی ہے. یعنی کالج کی مرضی ہے، کالج اگر کہتا ہے میں 12 لاکھ لوں گا اور 5 سال کے لیے فکسڈ ہے تو یہ فکسڈ ہے. اب بچے کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے کالج اے میں جانا ہے یہ میری کاسٹ آئے گی، اگر کالج بی میں جانا ہے یہ میری کاسٹ آئے گی. یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ فکس کر دیا. دوسرا اب ان کو ایک اور سمجھ آ گئی کہ ڈگری سے ڈاکٹر نہیں بننے والا، لائسنس کا امتحان دینا ہے. انہوں نے صاف سیدھا مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بات سنیے، آپ نے کہہ دیا ہم مرضی سے کالج سلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم 5 کالجز سلیکٹ کر کے اس میں اپلائی کریں، اگر ہمیں ایڈمیشن نہ ملی کیا آپ ہمیں فورسبلی کسی اور کالج میں بھیجیں گے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا جی بیکاز ہم پھر 60 لاکھ روپے نہیں خرچ کرنا چاہتے، ہم اگلے سال پھر ٹرائی کر لیں. میں کہا جی 100 بسم اللہ آپ ٹرائی کر لیجیے. دیکھیے ہم نے بچوں کو اجازت دے دی، ان کے ماں باپ کو اجازت دی ہے، آپ لوگ فیصلہ کریں. آپ نے خرچہ کرنا ہے کہ آپ اس کالج میں جائیے جو آپ کے حساب سے صحیح ہو، اس کوالٹی کا ہو کہ وہ آپ کو 5 سال میں تیار کر دے لائسنس لینے کے لیے. نمبر 1. دوسری طرف سے جو 20% نمبر ڈالے گئے وہ تو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے جی. اگلے سال سے تو باقاعدہ یہ انہوں نے خود ہی کرنا تھا کالجز نے. اس سال تو یہ ایٹ لیسٹ کنٹرول لگا دیا کہ 80% کا جو میرٹ ہے وہ ہم ایک وقت میں ڈسکلوز کر دیں گے تاکہ سارے بچوں کو 50 کالجز میں پھرنا نہ پڑے انٹرویوز وغیرہ کے لیے، ایک جگہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے. سو اس سال کے لیے اگلے سال انہوں نے خود، مگر فرق یہ ہے کہ اگلے سال ان کو جنوری فروری میں سارے کالجز کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا، اپنا کرائٹیریا بچے سلیکٹ کریں. دیکھیے ہوتا کیا ہے دنیا بھر میں، اور یہاں بھی یہی ہونے والا ہے، اور باقی آپ کے ہر سبجیکٹ میں ہو رہا ہے اس وقت. بچوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کالج میں جانا چاہتے ہیں. ہو سکتے ہیں کہ کچھ کالجز ہوں اس میں سارے بچے نہ جائیں، سیٹیں خالی رہ جائیں گی. تو ہم نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا نا کہ جی سیٹیں بھرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. جب ایڈمیشن کلوز، اس کے بعد صرف ٹرانسفرز ہو سکتے ہیں امنگس کالج. یعنی میری ایڈمیشن ہو گئی ہے لاہور میں جانا چاہ رہا ہوں کراچی میں انڈر دی یونیورسٹی رولز ٹرانسفر کرا سکتا ہوں. سو یہ تو ہم نے لگا دی ریسٹرکشن. اب بچوں کی مرضی ہے نا، بچے نے پیسہ دینا ہے پرائیویٹ کالج کے لیے، فیصلہ کریں وہ کہ کس کالج میں جانا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں، اسی کے حساب سے وہ ایجوکیٹ کریں گے. اس سے زیادہ تو وہ 20% مارکس آئی تھنک اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا میرٹ میں، وہ سامنے بات آ جائے گی. دوسری خیال رکھیے گا کہ ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ بھی آ گیا اور 80% کا بھی میرٹ ہوگا. سو اگر ان کی میرٹ لسٹ ہم چھاپ رہے ہیں 80% والی، تو اگر ایک بچہ تھا 5 نمبر پہ میرٹ پہ اور پتہ چلتا ہے بعد میں وہ کالج نے بائی دی وے جب کالج ایڈمٹ کر لے گا 100 اس نے وہ ڈکلیئر کرنی ہے اور ہمیں بھی بھیجنی ہے. تو اگر ایک بچہ تھا 912ویں نمبر پہ اور وہ ایڈمٹ ہو گیا اور 5واں نمبر غائب ہو گیا ہے تو سوال تو بہت آسانی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. تو اتنا آسان کام نہیں ہے، جو وہ پرانی باتیں ہیں وہ مشکل ہو جائیں گی اب تھوڑی. جی آپ کا ایک سوال تھا. جی سر، بس briefly ایک question کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف 600 کیسز ایسے تھے آپ نے بتایا کہ جن میں رول نمبر کا ایشو تھا، ٹھیک ہے، اور 150 کیسز ایسے تھے جن کے نام کا مسئلہ تھا. تو اتنے چھوٹے سے نمبر کے لیے آپ نے پھر پورا ویریفائی کیوں کیا؟ کمپیوٹر سکتے تھے کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ ان کو کاؤنٹ ہی نہ کرتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے پارٹ پہ مسٹیک تھی. شاید میں تھوڑا سا زیادہ رسپانسبل آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ جب میں ایک غلطی بھی دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں تو یہ چیز سوال اٹھے گا ہمیشہ کہ جی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے اور کمپیوٹر بھی کمپیوٹر ہے، انسان کمپیوٹر بنانے والا بھی انسان ہے، ٹھیک ہے. تو غلطی جب ہم نے کرنی تھی 1,21,000 بچوں نے امتحان دیا ہوا ہے. I'd rather have a situation جہاں کسی بچے کو یہ سوال نہ اٹھے کہ یہ غلط ہے. تو سارا ویریفائی کروا لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ 36 گھنٹے میں نے لوگوں کو جگائے رکھا ہے. رضا صاحب قاضی صاحب جاگے رہے ہیں 36 گھنٹے کے لیے، یہی ہوا نا. بٹ ایٹ لیسٹ وی میڈ شور. اور اس لیے میں آج جس کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ریکاؤنٹ میں نے فری کر دیا ہے، آئیں کروا لیں ریکاؤنٹ. یہ فرق. تھینک یو ویری مچ.